جب علم دین کا حصول کر لیا حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد کام کیا کرتے ہیں؟ ولی کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں، ولی کامل کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں۔ کوئی اللہ والا لبے، پتہ یہ چلا کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کسی ولی کی غلامی اختیار کرنا پڑتی ہے، کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے۔ کیا داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس چیز نو جان دے سن؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے بڑا پیر کون ہے؟ لیکن انہوں نے بھی حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اور اس وقت تو یقین کرو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہر فرد کے لیے یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ یار کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کا فائدہ کیا نکلے گا؟ علیہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ولی کامل کے ہاتھ میں تو ہاتھ دیتا ہے، تیرا تعلق مدینے والے سے قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ مرید کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں، پیر کا اپنے پیر کے ہاتھ میں، پھر ان کا اپنے پیر کے ہاتھ میں، یوں سلسلہ چلتا چلتا تاجدار انبیاء تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہاں سے فیض جاری ہوتا ہے، اور وہ فیض جس کو نصیب ہوتا ہے اسی کا تو اندر پاک ہوتا ہے، وہ فیض اتھوں جاری ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھیا جناب، جڑا کوئی 3-4 کتاباں پڑھ لگ، کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ کیا ہونا تو بہت سمجھ آ گیا۔ حضرت بایزید بستامی کوئی چھوٹی شخصیت، میں اکثر دس چکے ہیں، آپ وہ سن علماء نے لکھا جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو عطا کیا ہے، وہ مقام اللہ پاک نے بایزید کو اولیاء میں عطا کیا۔ چھوٹی شخصیت۔ آپ دیکھو ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا حضور اللہ دا قرب کس طرح حاصل کیتا جائے؟ ہن آپ بھی یہ کہہ سکتے سن ہے جا یار فلاں کتاب پڑھیاں، فلاں کر، فلاں چیز کر، لیکن آپ نے جڑا جواب دیتا نا سبحان اللہ، فرمان لگے کسی اللہ والے نہ محبت کر، کی فرمان لگے کسی اللہ والے نہ پیار کر۔ پھر آپ نے آخری جڑے جملے آپ نے دسے نا سبحان اللہ، فرماندے نے جدو کسی نہ پیار کرے گا پھر انہوں بھی تیرے نہ پیار ہو جائے گا، جدو انہوں تیرے نہ پیار ہو جائے گا پھر ہوئے گا کہ تیرا نام او دے دل تے آ جائے گا، جدو نہ پیار ہوندہ ہے نا پھر دل چ ہی رہندہ ہے نا، فرمایا پھر تیرا نام او دے دل چ آ جائے گا۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، تو جدو اللہ تیرا نام اپنے نیک بندے دے دل تے دیکھے گا نا، اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما چھڑے گا۔ کوئی چھوٹی گل آپ نے آکھی ہے؟ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑی بڑی گل آخدے ہوندے سن، آپ فرماندے سن جو کہتے ہیں نا پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرماتے ہیں پھر ان کو یہ بھی کہنا چاہیے ابے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، میں پڑھے آپ دے ملفوظات فرمایا انہوں نے یہ بھی کہنا چاہیے ابے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں جس طرح جسمانی ولادت کے لیے، جسمانی ولادت کے لیے، اور میں بھی لوگوں کو سنیا جناب گیا اتنے کوئی روحانیت نہیں نظر آئی، تقریر بڑی سونی کی ہے، روحانیت نہیں نظر آئی ہے، روحانیت تاں نظر آتی نا جو مدینے والے نہ کنیکشن ہوتا تھے۔ فرمایا کہ جس طرح جسمانی ولادت کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، روحانی ولادت کے لیے کسی ولی کامل کا ہونا ضروری ہے۔